حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کا تعلق قریش کی ایک نہایت معزز شاخ بنی اسد سے تھا۔ یہ خاندان اپنی شرافت اور کاروباری معاملات میں ایمانداری اور راست روی سے عزت اور شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ آپ کے والد ایک مشہور تاجر اور بہت مالدار تھے۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ حسن اور صورت اور سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ آپ نبی کریم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت اور محنت اور اعلیٰ اخلاق سے آپ اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور نبی کریم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور نبی کریم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خدیجہ حقیقتاً ایک عقل مند اور شریف خاتون تھیں۔ نوجوانی کی عمر سے ہی آپ حجاز اور عرب میں نامور اور صاحب فضیلت خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ آپ کی مادی قوت اور مال و دولت سے زیادہ اہم آپ کی بے انتہا معنوی اور روحانی ثروت تھی۔ آپ نے اپنا رشتہ مانگنے والے اشراف قریش کی درخواست کو مسترد کر کے رسول اللہ کو شریک حیات کے عنوان سے منتخب کیا اور یوں دنیاوی ثروت کی نعمت کو آخرت کی سعادت اور جنت کی ابدی نعمتوں سے مکمل کیا، اور اپنی عقل مندی اور دانائی اپنے زمانے کے لوگوں کو جتا دی۔ آپ نے اس نعمت کے حصول کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی، اسلام قبول کیا اور اسلام کی سب سے پہلی نماز رسول اللہ کے ساتھ ادا کی۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کے ساتھ مشترکہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ میں سیدہ خدیجہ کو ایک خاص مقام اور منزلت حاصل ہے۔ رسول اللہ کے نزدیک آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ کے وفات کے کئی برس بعد بھی آپ حضرت خدیجہ کو یاد کر کے ان کے بے مثل ہونے پر زور دیا کرتے، اور جب رسول اللہ سے کہا گیا کہ خدیجہ آپ کے لیے ایک عمر رسیدہ بیوی سے زیادہ کچھ نہ تھی، تو آپ بہت ناراض ہوئے اور اس کی بات کو رد کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی ایسی زوجہ عطا نہیں کی جو خدیجہ کا نعم البدل بن سکے، کیونکہ انہوں نے میری تصدیق کی جبکہ کسی اور نے میری تصدیق نہیں کی، انہوں نے میری مدد کی ایسے حال میں جبکہ کسی اور نے میری مدد نہیں کی، اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ دوسرے اپنا مال مجھے دینے سے انکاری تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جبریل امین ایک دن حاضر ہوئے اور حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خدیجہ ہے، ان کا ساتھ اور کھانا پینا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور میں بھی انہیں سلام کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد جبریل امین نے آپ نبی کریم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا پرسکون مکان تعمیر کرایا ہے جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں۔ اور یہ روایت امام مسلم نے حسن بن فضیل کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے قرآن کے احکام پر عمل اور اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی امداد کے لیے اپنی دولت خرچ کر کے رسول اللہ کے مقدس اہداف کی راہ میں اپنی پوری دولت کو قربان کر گئیں۔ اسلام کی ترقی اور پیش رفت میں ایک قابل ذکر کردار ادا کیا ہے۔ سلیمان القطانی کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنی دولت حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی، مگر وہ یہ محسوس نہیں کر رہی تھیں۔
اپنی دولت آپ نبی کریم کو دے رہی ہیں، بلکہ محسوس کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت، محمد کی محبت اور دوستی کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے، دنیا کے تمام خزانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی مالی امداد کی بدولت رسول اللہ غنی اور بے نیاز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے آپ کو تہیہ دست پایا تو مالدار بنا دیا۔ یہ سورہ وطوحا کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کی دولت نے پہنچایا۔ اور حضرت خدیجہ کا وصال 10 رمضان المبارک، وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ حضرت خدیجہ کا وصال اور حضرت ابو طالب کا وصال ایک ہی سال کے اندر ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال ہے۔ رسول خدا نے اپنی چادر سے سیدہ طیبہ بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کفن دیا اور آپ کو مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی پر آپ کو سپرد خاک کر دیا۔